اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم ثم قال بعد اکرمی اصحابی فإنہم خیارکم قال بعد حب آل محمد یوما خیر من عبادت السنہ ومن مات علیہ دخل الجنہ ثم قال بعد لكل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنة عثمان ثم قال بعد من كنت مولاه فعلی مولاه قال بعد لو ان رجلا صعد بين الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مغبد لأهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار قال بعد أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة ليصلي إليه فلم يصلي إليه فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينك تركت الصلاة قبل هذا قال إنه كان يبغض عثمان بن عفان فأبغضه الله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ محفل پاک بزم کنز راہیہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ آقا کریم کے عظیم ثنا خوان اور عظیم نعت گو شاعر جناب محترم المقام محمد اکرم علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں، اور میرے مربی اور محسن جناب محترم غلام مرتضی حبیبی صاحب زیدہ مجدہ آپ بھی جلوہ فگن ہیں، اور عظیم ثنا خوان بچپن ہی سے بڑے احسن انداز میں وہ پیارے لب و لہجے کے اندر سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے والے جناب محترم محمد عادل وحید صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں زیادہ لمبے چوڑے تعارف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے۔ بہرحال اتنی زور دعا ہے کہ اللہ نے ہمیں جس گلدستے کے اندر اس کا پھول بنا کر زندہ رکھا ہے، اللہ ہماری یہ سنگت اس جہان میں بھی قائم رکھے اور اگلے جہان میں بھی اس کو قائم رکھے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جن کے سامنے بندے کا بچپن گزرا ہو، اور جن کے سامنے بندے کی جوانی گزری ہو، اور جن کے سامنے بندہ بڑھاپے کے ایام گزار رہا ہو، اور محبت خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تو یقیناً ہماری یہ محبتیں یہاں بھی قائم ہیں، اللہ یوم حشر بھی اسے قائم و دائم فرمائے گا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بزم کنز راہیہ کے جمیع ممبران کو، جو کہ عرصہ 6 سال سے تواتر کے ساتھ
اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یقین جانیے کام کرنے والا اپنی ڈیوٹی کر کے اس جہان سے چلا جاتا ہے، اصل امتحان ہوتا ہے باقی لوگوں کا۔ محترم جناب محمد اصفر جنجوعہ راہیہ علیہ رحمہ، مجھے آپ کا مزار اقدس جو لاحد مبارک ہے اس کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا، اور کلام تو میں نے پہلے بھی سنا تھا اور آج بھی سنا، وہ تو اپنا کام کر گئے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے خاندان کے جمیع احباب، بالخصوص ان کے بیٹے اور پوتے، جنہوں نے اس کلام کو بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ کتابی شکل کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ اور سرکار کی ایک حدیث پاک پڑھ کے میں گفتگو کی طرف چلتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے گا جناب محترم محمد زاہد جنجوعہ صاحب اور آپ کے جمیع جو صاحبزادگان ہیں کہ آپ کا یہ عمل افسر جنجوعہ راہیہ علیہ رحمہ کی نظروں سے اوجھل ہوگا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ زندوں کے اعمال خاندان کے زندوں کے اعمال خاندان کے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے اور مسند امام احمد نے اس کو نقل فرمایا۔ علامہ صدام صاحب تشریف لائے، گفتگو کا انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا اگر آپ کی توجہ رہی تو۔ خاندان کے زندوں کے اعمال خاندان کے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ جو کارنامہ ہے آپ کا، یہ بھی افسر جنجوعہ صاحب علیہ رحمہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا، اور یہ جو کارنامہ ہے 72ویں محفل کا، یہ بھی افسر جنجوعہ راہیہ علیہ رحمہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا، میں سرکار کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا خاندان کے زندوں کے اعمال خاندان کے مردوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں نا زندوں کے تو مردہ قبر کے اندر خوش ہوتا ہے، اور اگر اعمال میں کوئی قباحتیں پائی جاتی ہوں تو مردہ قبر کے اندر دعا کرتا ہے مولا ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ سیدھے راستے پر نہ آ جائے۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا یہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ جو ماہانہ محافل کا انعقاد کرنا، اور یقین جانیے صدقہ جاریہ کی تعریف کیا ہوتی ہے، ان کے نعتیہ اشعار جب جب پڑھے جاتے ہیں اور جب جب تک پڑھے جاتے رہیں گے انہیں اپنی لحد کے اندر رب درجات کے اندر بلندیاں اور مراتب عطا کرتا رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اگلی بات موضوع کی طرف، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے بطور عنوان گفتگو تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہیں، سنگت میں ہیں، قرب میں ہیں، والذین معہو، ہو کی ضمیر پلٹ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ کی طرف جا رہے، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ہیں، سنگت میں ہیں، معیت کے اندر ہیں، قرب کے اندر ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، جب آپس کے معاملات آتے ہیں تو وہ رحم دل ہیں۔ یہاں پہلے نمبر پر یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو، یہ کفار کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے جواب دینے ذرا ساتھ، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ یہ آپس کا معاملہ ہوتا ہے،
تعلق داری کا معاملہ، یہ آپس کا معاملہ ہوتا ہے، رشتہ داری کا معاملہ یہ آپس کا معاملہ ہوتا ہے۔ جہاں کسی نے بیٹی دی ہو یا کسی سے بیٹی لی ہو، یہ آپس کا معاملہ ہوتا ہے، اور قرآن کی نص ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ آپس میں جب بھی ہوں گے کسی معاملے کے اندر بھی تو یہ رحم دل ہوں گے۔ جب یہ کفار کے مقابلے میں ہوں گے پھر یہ سب تو سرکار کی معیت میں سرکار کے صحابہ بھی ہیں، سرکار کی اہل بیت اطہار بھی ہیں، سرکار کی اولاد پاک بھی ہے، سرکار کی اہل بیت بھی ہے، سرکار کے صحابہ بھی ہیں۔ گویا قرآن کی نص روز قیامت تک اس معاملے کو، اس معاملے کو حل کر کے قرآن نے بتلا دیا۔ جہاں بھی ان کے آپس کے معاملات ہوں گے یہ رحم دل ہوں گے، جہاں ان کے آپس کے معاملات ہوں کوئی اختلاف کی بات کرے، اس کا اختلاف تو جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کی عزت کی قسم رب کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں، رب کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ سرکار کی معیت میں آنے والے، قرب میں آنے والے، یہ سارے کے سارے آپس میں رحم دل ہیں۔